غزہ، جہاں انسانیت کا سرعام خون بہایا جا رہا ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے پیارے بچے جنم لیتے ہی بھوک سے یا بمباری سے مارے جا رہے ہیں، جہاں لوگوں کی زندگی توپوں اور بموں کے سائے میں گزر رہی ہے۔ آج میں آپ کو غزہ کے ایک چھوٹے بچے کی کہانی سنانے جا رہا ہوں، جس نے اپنوں کے لیے ایک خواب دیکھا تھا، مگر اس خواب کو حقیقت بنانے سے پہلے ہی وہ اپنوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے الوداع کر گیا اور اپنی پیاری مسکان لوگوں کے دلوں میں چھوڑ گیا۔ یوسف صرف 8 سال کا تھا، اس کی دنیا بہت چھوٹی تھی۔ ہر صبح بموں کی آواز سے جاگنے کے باوجود وہ اپنی بہن کے ساتھ ہنستا کھیلتا۔ وہ ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سے کہتا، دیکھنا بہن، میں بڑا ہو کر ایک ہاسپٹل بناؤں گا جہاں میں سب لوگوں کی مدد فری میں کروں گا، تاکہ کوئی بھی بیماری سے پیسے کے بنا نہ مرے اور لوگ علاج کے لیے ادھر ادھر نہ بھاگیں۔ لیکن اس کی پیاری آنکھوں میں جو سپنا تھا وہ غزہ کے آسمانوں سے گرتے بموں کی طرح بار بار ٹوٹ جاتے۔ پھر ایک رات غزہ کے آسمان آگ سے بھر گئے، چاروں طرف چیخیں، دھوئیں اور بارود کی بدبو پھیلی تھی۔ یوسف اپنی ماں کی گود میں چھپ گیا۔ ماں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، ڈرو مت بیٹا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بموں کے دھماکے دیوار ہلا رہے تھے، لیکن ماں کی آواز ان دھماکوں میں بھی مضبوط تھی۔ اس رات نہ جانے کتنے گھر تباہ ہوئے، لیکن یوسف کی امید ابھی بھی زندہ تھی۔ صبح ہوتے ہی یوسف نے ملبے سے اپنی پرانی گیند نکالی، چہرے پر وہی پیاری مسکان لے کر اس نے اپنی بہن سے کہا، دیکھنا، یہاں ایک دن ہاسپٹل ضرور بناؤں گا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ دن بعد ایک اور زوردار حملہ ہوا۔ اس بار یوسف کی ہنسی، اس کے سپنے سب ملبے میں دفن ہو گئے۔ لوگوں کو ملبے میں صرف ایک پرانی ڈائری ملی۔ اس ڈائری کے پنے پر یوسف نے ایک فوٹو بنایا تھا۔ وہ خود سفید ڈاکٹر کا ایک کوٹ پہنے ہوئے ایک بڑے ہاسپٹل کے سامنے کھڑا تھا، اور اس پر لکھا تھا، غزہ کے لیے محبت کے ساتھ۔ اس ڈائری کو دیکھ کر ہر کسی کی آنکھ بھر آئے۔ اس کی ماں اپنے بچے کے لیے روتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میرا بیٹا تو چلا گیا، لیکن اس کا سپنا ابھی بھی زندہ ہے۔ اب وہ ڈائری اس کی چھوٹی بہن کے پاس ہے۔ جب کسی نے اس بچی سے پوچھا، اب تم اس ڈائری کا کیا کرو گی، تو اس بچی نے بڑے پیار سے کہا، اپنے بھائی کا سپنا ایک دن میں ضرور پورا کروں گی۔ غزہ کی ٹوٹی دیواروں میں آج بھی بچوں کی ہنسی گونجتی ہے، لیکن ہر مسکان کے پیچھے ایک درد چھپا ہوا ہے۔ یوسف کی آخری مسکان ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ بموں سے گھر ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن سپنے نہیں۔ دوستوں، یہ کہانی صرف یوسف کی نہیں، بلکہ یہ غزہ کے ہر بچوں کی کہانی ہے، جن کا بچپن بموں کی گڑگڑاہٹ میں کھو گیا ہے۔ آج غزہ میں 2 سالوں سے جنگ چل رہی ہے۔ لوگ بھوک اور پیاس سے یا پھر گولیوں سے مارے جا رہے ہیں۔ لگ بھگ 64,500 سے زیادہ فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں، جن میں آدھے سے زیادہ بچے اور عورتیں ہیں۔ یوسف جیسے ہزاروں پیارے بچے آج بھی شہید ہو رہے ہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صبر اور طاقت عطا فرمائے۔ پرے فار غزہ۔